بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد 3 صفحہ نمبر 27۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت۔ فروع کافی میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں شاگردوں نے ان کے پاس جمع ہوئے اور عرض کیا کہ اے خیر سکھانے والے، اے ہمارے معلم، ہم کو کچھ نصیحت کیجیے۔ تو بے شک خدا کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تم کو خدا کی جھوٹی قسم نہ کھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ نصیحت کی۔ فروع کافی قسم کا باب۔ اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ خدا کی نہ تو جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ سچی۔ قابل احترام چیزوں کی قسم۔ جن موقعوں پر خدا کی قسم کھا سکتے ہیں وہاں دیگر قابل احترام شخصیتوں اور مقدس چیزوں کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ ایسے مقامات میں مثلاً قرآن مجید کی قسم، کعبے کی قسم یا پیغمبر اکرم اور ائمہ کرام کی قسم بھی کھانا جائز ہے۔ اس طرح ہر قابل احترام ذات یا چیز کی قسم بھی جائز ہے۔ مثلاً آدمی اپنے باپ یا بیٹے یا کسی بھی آدمی کی قسم کھا سکتا ہے۔ جن روایتوں میں خدا کا نام لے کر قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے ممنوع ہے، کوئی سچی بات بتانے کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ البتہ جب اپنا حق ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری ہو تو شرعی طور پر خدا ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ کسی اور ذات یا چیز کی قسم ایسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے اس طرح معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے کوئی قسم کھانی پڑے تو اس میں بھی خدا ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کوئی اور قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ قسم کہ جس کا کھانا ہمیشہ حرام ہے اسے ہم کبھی بھی نہیں کھا سکتے، اور وہ خدا اور اس کے کبھی بھی ہم اس کی قسم کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ خدا اور اس کے دین سے بیزاری اور دوری اختیار کرنے کی قسم کھانا ہے۔ مثلا آدمی یہ کہے کہ اگر میں ایسا کام نہ کروں تو خدا سے بیزار ہو جاؤں یا دین اسلام چھوڑ دوں، اس قسم کی بات یقیناً حرام ہے۔ اس طرح اگر آدمی کہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھوں، یا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے باہر نکل جاؤں، یا یہودی وغیرہ بن جاؤں گا، اس قسم کی شرط بھی حرام ہے۔ ایسی بات بہرحال میں حرام ہے اور دین میں حرام ہے، خواہ اپنے حق ثابت کرنا ہو یا نہ کسی سچی بات پر زور دینا ہو، خواہ مستقبل میں کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو، یا کسی بات پر زور دینا مراد ہو، یا حال اور ماضی میں ایسا ہو، بہر صورت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہو جاؤں گا۔ آپ نے یہ سن کے فرمایا کہ تجھ پر وائے ہو، اگر تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جائے گا تو پھر کس کا دین اختیار کرے گا؟ یہ کتاب کافی قسم کے باب میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بات نہیں کی یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے۔ یونس ابن زبیان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب کافی قسم کا باب، اے یونس، ہم سے بیزاری کی بات قسم میں استعمال مت کیا کرو۔ جو شخص ہم سے بیزاری کی بات قسم میں استعمال کرتا ہے وہ خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہم سے بیزار ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ حرمت والی قسم کا کفارہ۔ جو قسم حرام ہے، خصوصاً ایسی قسم جس میں مقدس ہستیوں سے بیزاری کی بات کی گئی ہے، اس کا کفارہ مجتہدین کے ایک گروہ نے ظہار کے کفارے کے طور پہ مانند بتایا ہے۔ مجتہد کے ایک اور گروہ نے اس کا کفارہ نظر توڑنے کے کفارے کے برابر بتایا ہے، جو کہ ماہ رمضان کا روزہ توڑنے یا نہ رکھنے کا کفارہ ہے۔ حوالہ شرائع الاسلام، کتاب کفارات۔ البتہ شیخ مفید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیزاری والی قسم آدمی توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے اور اس کے ساتھ توبہ کرنا بھی ہے۔ یہی فتویٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جو کتاب مسالک میں تحریر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یطعم 10 مساکین لکل مساکین مدًا ویستغفر اللہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ہر مسکین کو 1 مد طعام دے گا اور خدا سے استغفار بھی کرے گا۔ 1 مد 154 مسکال کے برابر ہوتا ہے، جو کہ 14 چھٹانک یا 750 گرام یعنی 1 پونا کلو گرام کا ہوتا ہے۔ اس میں آدمی گندم، آٹا، جو، چاول یا پکی پکائی کوئی بھی غذا دے سکتا ہے۔ مندرجہ بالا روایت کی سند صحیح ہے، اس لیے اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانکی
ایک شخص عباسی بادشاہ منصور دوانقی کے پاس گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف اسے بھڑکانے لگا۔ اس نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ آپ پر حملہ آور ہوں، انہوں نے اس کام کے لیے رقمیں ادھر ادھر بھیجی ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ عبداللہ ابن حسن کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا مدینے میں طلب کر لیا۔ جب امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو منصور نے وہ سنی سنائی بات نقل کرتے ہوئے امام علیہ السلام پر سخت نکتہ چینی کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تمام باتیں جھوٹ اور تہمت ہیں۔ منصور نے کہا کیا اپنی باتوں پر تم قسم کھا سکتے ہو؟ منصور نے امام علیہ السلام سے ایسی باتیں منسوب کرنے والے شخص کو طلب کر لیا اور اس ملعون نے اپنی کہی ہوئی تہمتیں دوبارہ سے دہرا دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنی باتوں پر تم قسم کھا سکتے ہو؟ اس نے ملعون نے قسم کھانی شروع کی۔ حضرت نے بیچ میں سے روک کے فرمایا قسم کھانے میں جلدی نہ کرو، بلکہ جیسا میں کہتا ہوں ویسی قسم کھاؤ۔ منصور نے پوچھا اس نے جو ابھی قسم کھائی ہے کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا جب خدا کی قسم کھاتے ہوئے آدمی خدا کی تعریف کر بیٹھتا ہے تو خدا فوری عذاب نازل کرنے سے رک جاتا ہے، بس اسے کچھ یوں قسم کھانا چاہیے کہ شیخ طوسی کی کتاب اعمالی اور کتاب منہج الدعوات میں ہے، یعنی میں خدا کی طاقت اور قوت سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور اپنی ہی طاقت اور قوت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ منصور نے اس شخص کو حکم دیا کہ اسی طرح کی قسم کھائے۔ ابھی اس نے پوری قسم نہیں کھائی تھی کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل کر لٹک گئی اور اسی وقت وہ واصل جہنم ہوا۔ کیا یہ بات حرمت والی قسم کے خلاف ہے؟ اس روایت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ بیزاری والی قسم کھانا صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ محقق قمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس روایت کی سند ضعیف ہے، دوسرا یہ کہ ایسی قسم کھلوانا شاید صرف امام علیہ السلام کے لیے جائز ہو۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ قسم کھانے والا شخص مومن نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اور خود کو بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے اس کو ایسا ضروری تھا۔ کتاب جامع شتات صفحہ نمبر 744۔ محقق کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس ملعون کو ہلاکت کا مستحق سمجھتے تھے اور اس کی ہلاکت بیزاری والی قسم کھانے پر ہی منحصر تھی اور ضروری تھی تاکہ مقام امامت کی توہین نہ ہو، تاکہ امام علیہ السلام منصور کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ منصور سادات اور مومنین کے قتل سے وقتی طور پر باز آ گیا۔ صفحہ نمبر 29۔ جھوٹی قسم سے توبہ۔ اگر آدمی ماضی یا حال کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھا بیٹھے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کہے پر سخت پشیمان ہو، یہ جان لے کہ اس نے خداوند عالم کے نام مبارک کو کھلونا سمجھ رکھا تھا اور ایک گناہ کر بیٹھا تھا۔ جس قدر آدمی پشیمان ہوگا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھے گا اور استغفار کرے گا، اتنا ہی وہ خدا کی رحمت اور مغفرت سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اگر جھوٹی قسم کھانے کے باعث کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچا ہو یا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو جھوٹی قسم کھانے والے شخص کو چاہیے کہ وہ مالی نقصان کو پورا کر دے، مظلوم شخص سے معافی مانگ لے اور جس طرح بھی ہو تلافی کرے۔ قسم کب صحیح ہوگی؟ اگر آدمی یہ قسم کھائے کہ وہ مستقبل میں فلاں کام انجام دیتا رہے گا یا فلاں کام نہیں کرے گا تو اس کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں پر قسم پوری اترتی ہو تو ایسی قسم توڑنا حرام ہے اور توڑنے کی صورت میں کفارہ دینا واجب ہے۔ ایسی قسم کی کچھ شرطیں ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جس کام کی قسم آدمی کھائے وہ واجب یا مستحب ہونا چاہیے۔ مثلاً آدمی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر صبح کی نماز قضا نہیں کرے گا یا نماز شب ترک نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کوئی کام چھوڑ دینے کی قسم کھائے بندہ تو وہ کام حرام یا مکروہ ہونا چاہیے۔ مثلاً آدمی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا، مسجد میں نہیں تھوکے گا۔ کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم اس وقت صحیح ہے جب اس کا کوئی معقول فائدہ ہو۔ مثلاً سگریٹ پینا مباح ہے اور آدمی سگریٹ کی عادت کو ترک کرنے کے لیے قسم کھا سکتا ہے۔ نمبر 2، واجب، مستحب، حرام، مکروہ یا مباح، ان 5 احکام والے کاموں کی قسم اس وقت درست ہے جبکہ خدا کا نام زبان سے لیا جائے اور کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم ہو۔ محض کھیل کھیل میں خدا کی قسم آدمی نہ کھائے۔ آدمی اپنی عادت کے تحت اگر کہے کہ واللہ میں ایسا کام کر بیٹھوں گا یا خدا کی قسم ایسا برا کام نہیں کروں گا، اور واقعی اس کا عزم ایسا ہی ہو، تو وہ قسم میں نافذ ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ خداوند سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے کہ خدا تم کو بیکار قسموں کی کھانے پر تو خیر گرفت نہیں کرے گا، مگر
بالکسر پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ اور سنو، اس کا جرمانہ جیسا کہ تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اسی قسم کا اوسط درجے کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ پھر جس سے یہ سب نہ ہو سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تو تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو، اور اپنی قسموں کے پوری کرنے کا خیال رکھو۔ خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بیکار کام کی قسم۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہوا کہ ایسی ہی قسم شرعی ہے اور نافذ ہے جس میں کوئی عقلی یا شرعی فائدہ موجود ہو، بس ایسے کام کرنے کی قسم کھائی جا سکتی ہے جس کے کرنے میں رجحان ہو، یا جو واجب ہو یا مستحب ہو۔ اسی طرح اگر آدمی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کے نہ کرنے میں کوئی عقلی رجحان ہونا چاہیے، یا وہ ناپسندیدہ کام مکروہ یا حرام ہونا چاہیے، اس بنا پر لغو اور بے پردہ باتوں پر قسم کھا لینا خود لغو اور بیہودہ ہے۔ ایسی قسم شرعی نہیں اور نافذ نہیں ہوتی، بس بیہودہ قسم نہیں کھانی چاہیے، خواہ وہ عقلی طور پہ بیہودہ ہو یا شرعی طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی واجب یا مستحب کام کو ترک کرنے کی یا حرام اور مکروہ کو انجام دینے کی قسم کھائے تو یہ قسم لغو ہے۔ بس اگر آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر نہ جانے کی، اپنے عیال کو خرچ نہ دینے کی، اپنی ماں سے یا کسی اور رشتہ دار مومن سے بات چیت بند کرنے کی، یا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرنے کی، یا 2 آدمیوں کے درمیان آئندہ جھگڑا دور نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ایسی قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور آدمی کو چاہیے اگر ایسی کوئی قسم کھا بیٹھے تو استغفار کرے۔ صفحہ نمبر 30۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے، حالانکہ وہ کام ایسا ہو جسے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو، تو اسے چاہیے کہ ایسا کام ضرور کرے جو بہتر ہو۔ کافی قسم کا باب میں ہے۔ ایسی قسم توڑنے کا اس پر کوئی کفارہ نہیں، یہ تو صرف شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے۔ اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری احادیث سے اگرچہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لغو کام یعنی نامعقول یا غیر شرعی کام پر قسم نافذ نہیں ہوتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن مشہور مجتہدین نے فرمایا کہ مباح کام میں بھی قسم نافذ ہو جاتی ہے۔ بس اگر کوئی آدمی مباح کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس میں کوئی عقلی فائدہ بھی نظر نہ آتا ہو، تب بھی اسے احتیاط کرنی چاہیے، ایسی قسم توڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر توڑ بیٹھے تو احتیاطاً اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ مشہور مجتہدین کے فتوے کے مطابق مباح کام پر قسم کھا لینے سے وہ واجب بن جاتا ہے، بس اس سلسلے میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ سعید ارج نامی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے ایسا کام کرنے کی قسم کھا لی ہے حالانکہ جس کا نہ کرنا بہتر تھا، اب وہ قسم توڑنے سے ڈر بھی رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا؟ کتاب کافی میں موجود ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ تمہاری قسم کے خلاف کام کرنا بہتر ہے تو ایسی قسم کی پرواہ نہ کرو اور چھوڑ دو۔ قسم کی قسمیں کتاب کافی ہی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایسی قسم جس کے سبب سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، نمبر 2 ایسی قسم جس کے سبب سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، نمبر 3 ایسی قسم جو نہ جہنم کے موجب ہے نہ کفارے کے موجب۔ جس قسم کے کھانے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے وہ جھوٹی قسم ہے۔ ایسی جھوٹی قسم ہے جس سے دوسرے مسلمان کو مالی نقصان یا زحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو، جیسے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم جو کہ ارادتاً کھائی جائے اور کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، وہ کار خیر کو بجا لانے یا برے کام کو چھوڑ دینے کی قسم ہے۔ ایسی قسم اگر آدمی توڑ دے تو کفارہ واجب ہے، کفارے کے ساتھ ساتھ توبہ اور پشیمانی بھی واجب ہے۔ اور جس قسم کے کھانے سے نہ جہنم واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے تو وہ ہے قطع رحمی کرنے کی قسم، جو زبردستی حاکم، والدین یا شریک زندگی کے سامنے آدمی کو کھانی پڑی ہو۔ اس نوع میں ہر ایک ایسی قسم شامل ہے جو کسی حرام کام کے انجام دینے یا کسی واجب کام کے ترک کرنے پر کھائی گئی ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے بڑی فقہی کتابیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 31۔ عنوان ہے جھوٹی گواہی۔ یہ 19واں گناہ ہے۔ 19واں ایسا گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے، جھوٹی گواہی دے دینا۔ حضرت عبدالعظیم نے امام تقی علیہ السلام سے جو روایت نقل فرمائی ہے اس سے بھی یہی بات ثابت ہے۔
फजल इब्न शाहजान ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से भी ऐसी ही रिवायत नकल की है, और आमिश ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से गुनाहान कबीरा की जो फ़हरिस्त हासिल की है, इससे भी झूठी गवाही का गुनाह कबीरा होना साबित है। झूठ के मौजू में पहले ही जिक्र हो चुका है कि झूठ एक गुनाह कबीरा है, उसकी एक शाख झूठी गवाही है। हज़रत अब्दुल अज़ीम ने जो सही रवायत नकल फरमाई है, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने झूठी गवाही के गुनाह कबीरा होने की दलील के तौर पे मुंदरजा ज़ैल आयत फरमाई थी। सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 72 में कि वल्लज़ीना ला यशहदूना अज़्ज़ूर, यानी और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते हैं, ऐसे ही लोगों की जज़ा जन्नत के आला दर्जात हैं। इस आयत में ज़ूर के मायने हैं बातिल को हक ज़ाहिर करना। एक और जगह पे भी इरशाद है फज्तनबू रिजिसा मिनल औसाना वज्तनबू कौल ज़ूर, सूरह हज 22 आयत नंबर 30, यानी बुतों की परस्तिश से बचो और झूठी बात कहने से बचो। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठी गवाही देना किसी को खुदा का शरीक करार देना है, उसके बराबर है। तफसीर अबुल फतह राजी में लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला मुसलसल 3 मरतबा इरशाद फरमाया, और फिर ये सूरह हज 22 की आयत 30 वाली आयत तलावत फरमाई। ऐसा ही मुस्तदरकुल वसाइल में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से भी हदीस मंसूब है कि खुदावंद ताला ने कुरान मजीद में झूठी गवाही को शिरक के मसावी करार दिया, यानी बुतों से परहेज़ करने के बयान के साथ ही झूठ और झूठी गवाही से भी परहेज़ का हुक्म आया है। कौले ज़ूर से मुराद ग़िना और झूठ है। अभी जो रिवायतें ज़िक्र हुई हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि कुरान मजीद में जहाँ लफ्ज़ ज़ूर आया है उससे मुराद झूठ है, जबकि ऐसी ही आयतें ग़िना और गाने के मौजू में भी आ चुकी हैं, और लफ्ज़ ज़ूर के मायने बाज़ रिवायतों की रूह से ग़िना या गाने बजाने के भी हैं। इन दोनों किस्मों की रिवायतों में कोई तज़ाद नहीं है। दरअसल लफ्ज़ ज़ूर हर बातिल और नापसंदीदा चीज़ को कहते हैं, और उनमें सर फहरस्त गाने बजाने के अलावा झूठ और झूठी गवाही भी है। झूठी गवाही देने वाले पर अज़ाब जहन्नुम है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ये किताब काफ़ी में है कि जब कोई शख्स किसी मुसलमान आदमी का माल उसे छीन लेने के लिए झूठी गवाही देता है, तो खुदा उस वक्त उस झूठी गवाही देने वाले के लिए सख्त शोलों वाली आग का अज़ाब लिख देता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाहिदुज़्ज़ूर ला तज़ूलु क़दमाह हत्ता तजिब लहुन्नार। किताब काफ़ी में है कि झूठी गवाही देने वाला आदमी ऐसी गवाही देने के बाद अपनी जगह से कदम नहीं बढ़ा पाता कि उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाती है। किताब काफ़ी में ही है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाकिम के सामने झूठी गवाही देने वाले की गवाही अभी पूरी नहीं होती कि इसका ठिकाना जहन्नुम में तय पा जाता है। सफ़ा नंबर 32। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी भी इंसान के खिलाफ जो शख्स झूठी गवाही देगा उसे जहन्नुम के सबसे निचले तबके में मुनाफिकों के साथ उसकी ज़बान से लटका दिया जाएगा। वसाइल शिया। और जो शख्स मुसलमान भाई का कोई हक जब्त करेगा तो खुदा ताला उस वक्त तक उसके रिज़्क़ से बरकत हटा लेगा जब तक कि वो तौबा ना करे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस नकल फरमाते हैं। वसाइल शिया गवाही के बाब नंबर 2 में है कि जो शख्स शरई हाकिम के सामने गवाही छुपाएगा या किसी मुसलमान आदमी का खून बहाने या उसका माल छीनने लेने की नीयत से झूठी गवाही देगा, वो क़यामत के दिन इस हाल में महशूर होगा कि उसकी आंखों के सामने हद्दे निगाह तक अंधेरा ही अंधेरा होगा और उसके चेहरे पे खराशें लगी होंगी और लोग उसे उस नाम और नसब से पहचानेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह कबीरा बताऊं? असहाब कहते हैं कि क्यों नहीं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। खुदा ताला का किसी का शरीक करार देना और वालिदैन के हाथों आग हो जाना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम से टेक लगाए हुए थे कि उठ बैठे और फ़ौरन फरमाया, आगाह हो जाओ और हर झूठी बात भी सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। रावी कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की मजम्मत में इतनी बार ताकीद की थी कि हम सोचते थे कि काश वो इतनी ताकीद ना फरमाते। मुस्तदरकुल वसाइल। ज़ाहिर है कि कौले ज़ूर में हर झूठी बात में झूठी गवाही भी शामिल हो सकती है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक सबसे बड़ा गुनाह कबीरा करार दिया है। एक तो खुद झूठ गुनाह कबीरा है, दूसरा एक मुसलमान पर बोहतान भी
جھوٹی گواہی میں ہوتا ہے۔ بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا یہ کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی مظلوم پر ظلم ہو جاتا ہے، ظلم خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے آدمی ناجائز مال کو اپنے لیے ظاہری طور پر جائز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حرام خدا کو حرام، حلال خدا ظاہر کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کا حق غصب کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال بات سمجھ آتی ہے کہ جھوٹی گواہی اس لیے ایک سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ کئی گناہان کبیرہ کا مجموعہ ہے۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد گواہی دی جائے۔ جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں فرق نہیں ہے کہ آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے جھوٹی گواہی دے یا بغیر یقین کے یوں ہی گواہی دے ڈالے جو حقیقت میں جھوٹی ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس وقت گواہی نہ دے جب تک اسے سچا ہونے کا یقین نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسائل شیعہ میں ہے کہ اس وقت تک کوئی گواہی مت دو جب تک تمہیں اس کے بارے میں ایسا یقین حاصل نہ ہو جیسا یقین تمہیں اپنے ہتھیلی کے وجود، اپنے ہاتھ کے وجود سے ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی دینے یا نہ دینے کے بارے میں پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسائل شیعہ گواہی کے ابواب باب نمبر 20 میں ہے کہ ایسی سورج کی سی گواہی دے دیا کرو، اور اگر ایسا آنکھوں دیکھا یا اس جیسا یقین نہ ہو تو گواہی مت دو۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، گواہ کو صرف وہی گواہی دینی چاہیے جو وہ یقین سے جانتا ہو، اسے اپنے پروگرام یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ زور جھوٹی بات یہ بھی ہے کہ آدمی یقین کے بغیر ہی گواہی دے ڈالے، یا ایک چیز کا یقین ہے مگر وہ اس کا انکار کر بیٹھے۔ صفحہ 33 میں ہے، خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ ہر جھوٹی بات سے پرہیز کرو، خدا کی خاطر خود کو برائیوں سے پاک رکھو، شرک نہ کرو۔ یہ مستدرک الوسائل میں۔ بس خداوند تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ہم پلہ قرار دے دیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کی رسوائی۔ ہوتا یہ ہے کہ شرعی حاکم کے پاس اگر گواہ اپنی گواہی کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر بیٹھے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہوئے گواہی دی تھی یا نہیں۔ اگر اس نے عمدن جھوٹی گواہی دی تھی تو اس کو فاسق قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر خطا اور اشتباہ کا احتمال ہو تو گواہ کو فاسق شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعد میں بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی، خواہ گواہ فاسق شمار ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر اس کی تلافی کرنا گواہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گواہی کے جھوٹ ثابت ہونا ایک طریقہ خود ہی اقرار ہے، یعنی گواہ اپنی گواہی کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے۔ گواہی کے جھوٹے ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ بینہ کہلاتا ہے، نون ہے، بینہ، یعنی دو عادل آدمی گواہ کے خلاف گواہی دے دیں تو بھی گواہی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں طریقوں کے علاوہ بھی گواہ کو جھوٹا قرار دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی حاکم کو کسی بنیاد پر یقین ہو جائے کہ گواہ نے دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، بس اپنے یقین کی بنیاد پر حاکم شرع گواہ کو مسترد کر دے گا۔ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ گواہ سے اس کا عوض دلوائے گا اور گواہ کو تعزیر کرے گا، یعنی ڈانٹے گا، یا جس حد تک مصلحت ہو کوڑے مارے گا تاکہ آئندہ وہ جھوٹی گواہی سے باز رہے۔ حاکم شرع والا ہے کہ یہ حاکم شرع یہ اس لیے کہ تاکہ کوئی شخص اس کی گواہی سے دھوکہ نہ کھائے اور کسی سلسلے میں اس پر اعتماد نہ کرے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والا شخص معاشرے میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اسی طرح معاشرے کا نظام محفوظ ہو جاتا ہے۔ تعزیر اور گواہ کے خلاف اعلان عام دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، خواہ اس کی گواہی کی بنیاد پر حاکم شرع سنا چکا ہو یا نہیں، ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کو کوڑے لگانے چاہیے۔ کوڑوں کی تعداد معین کرنا امام علیہ السلام یا حاکم شرع کی مرضی پر ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو شہر میں گھمایا جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کو اچھی طرح پہچان رہیں اور آئندہ ان پر بھروسہ نہ کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی سورہ نور کی، وَلَا تَقَبَّلْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یاد رکھو کہ یہ لوگ فاسق ہیں،
ہاں مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی تو خدا بڑا مہربان، یعنی توبہ اور اصلاح کے بعد ان کی گواہی پھر قابل قبول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا کس طرح معلوم ہوگا کہ اس نے توبہ کر لی ہے؟ وسائل الشیعہ میں ہے، جس جگہ پر اس کو تعزیر کے سلسلے میں کوڑے لگائے گئے ہوں وہیں وہ گواہوں کی مجمع کے سامنے اپنی گواہی کو جھوٹا قرار دے اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس طرح اس کی توبہ ظاہر ہو جائے گی۔ خسارے کو پورا کرے، اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت کا نقصان ہوا ہو تو خود جھوٹے گواہ سے قصاص لیا جاتا ہے اور نقصان کی تلافی کی جاتی ہے۔ جمیل نامی راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جھوٹی گواہی دینے والے شخص کے بارے میں یہ صحیح روایت نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کتاب مسالک میں ہے، یعنی اگر چیز بعینہ باقی ہے تو اسے مالک کو واپس لوٹا دے، اگر چیز باقی نہیں ہے، جس حد تک اس نے دوسرے آدمی کا مال تلف کیا ہے اس حد تک وہ جھوٹا گواہ ضامن ہے، یعنی وہ اس جیسی دوسری چیز اصل مالک کو لا کر دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ مزید معلومات کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 34۔ اس گناہ سے توبہ، جھوٹی گواہی جیسے گناہ کبیرہ کے توبہ کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ توبہ کرنے کے لیے خواہ وہ کسی گناہ کی ہو، آدمی کو اپنے کیے پہ پہلے تو سخت پشیمان ہو جانا چاہیے، پروردگار سے اس کے حکم کی مخالفت پر استغفار کرنا چاہیے اور جس مسلمان کو نقصان پہنچا ہو اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے خود فرمایا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، سورہ نور 24 آیت 5۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں یا معاملے کی اصلاح کر لیتے ہیں اور تلافی کر لیتے ہیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عنوان ہے سچی گواہی سے اجتناب۔ 20واں گناہ ہے یہ 20واں گناہ کبیرہ یہ ہے کہ آدمی شرعی عدالت میں اپنی سچی گواہی دینے سے اجتناب کرے۔ حضرت عبدالعظیم نے امام محمد علیہ السلام سے جو کہ صحیح روایت نقل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر اس سے بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ حق کو حق ثابت کرنے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے کچھ شرطوں کی موجودگی میں جو بیان ہوں گی گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ مذکورہ صحیح روایت میں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام گواہی چھپانے کے گناہ کبیرہ کی دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 283، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور جو تم لوگ کرتے ہو خدا اس کو بہت خوب جانتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس میں قلبہ کہا گیا ہے اور دل کو گناہگار بتایا گیا ہے۔ اس میں دو نقطے ہیں، ایک تو یہ کہ گواہی چھپانا ایک قلبی گناہ ہے، یعنی ایک ایسا گناہ جو دل کرتا ہے اور اس میں اعضاء و جوارح براہ راست کچھ نہیں کرتے، آدمی دل میں حقیقت کو چھپا لیتا ہے، زبان سے ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس حد تک دل کو جسم کے تمام اعضاء و جوارح پر فضیلت حاصل ہے اسی حد تک دل کا گناہ بھی اعضاء و جوارح کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دل کی اطاعت خدا اس اطاعت سے کہیں افضل ہے جو اعضاء و جوارح کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ دل ہی ہے کہ جو آدمی کو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ میں آلودہ کر دیتا ہے۔ دل کے گناہ بہرحال اعضاء و جوارح کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ دل کے انہی گناہوں میں سے ایک اسی آیت شریفہ کی روح سے شرعی عدالت میں گواہی کو چھپانا ہے۔ اس آیت کے آخر میں مزید تاکید کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے، واللہ بما تعلمون علیم، یعنی خواہ وہ لوگ تمہارے دل کو اس گناہ کو نہ جانے لیکن خدا تو اچھی طرح جانتا ہے، وہ ضرور اس کی سزا دے گا۔ خداوند تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ولا یابا شہادہ اذا ما دعوا، سورہ بقرہ 2 آیت 282، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ 2 آیت 140۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرفداری میں گواہی موجود ہے لیکن وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ ایسا شخص یقیناً ان اہل کتاب کی طرح سے ہے جنہوں نے توریت اور انجیل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے تھے مگر اس کے باوجود ان کو چھپا لیا تھا۔
सच्ची गवाही दीजिए ख्वाह आपको नुकसान हो। सूरह निसा में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अक़वामीना बिलक़िस्त शहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम उविल वल्लदैनि दीना वल अक़रबीना इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तबित्तगू अल हवा अन तादिलू व इन तलू औ तु'रिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून ख़बीरा। सूरह निसा 4 आयत नंबर 135। ए ईमान वालों, मजबूती के साथ इंसाफ पर कायम रहो और सच्ची गवाही दो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे माँ बाप या कराबतदारों के लिए मुज़र ही क्यों ना हो। ख्वाह मालदार हो या गरीब, हर शख्स को सच्ची गवाही देनी चाहिए। खुदा तुमसे ज़्यादा दूसरों पर मेहरबान है, बस तुम हक से कतराने में नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो। अगर तुम गवाही को घुमा फिरा कर दोगे, गोलमोल बात करोगे या गवाही देने से बिल्कुल इनकार कर दोगे, तो याद रहे कि खुदा तुम्हारे करतूतों से बखूबी वाकिफ़ है। सफ़ा 35। बस आदमी को दौलतमंदों से डरकर या गरीबों पर रहम खाने की उन्वान से भी गवाही नहीं छुपानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बेचारे गरीब के खिलाफ गवाही दे दी तो इसका क्या बनेगा। बस गवाही के सिलसिले में ना तो अपनी ज़ाती मसलहत मद्देनज़र रखनी चाहिए, ना ही दूसरों की मनफ़ात का लिहाज रखना चाहिए। हर हाल में बस हुक्म खुदाबंदी को मद्देनज़र रखना चाहिए। दुश्मन के हक़ में भी इंसाफ। सूरह माइदा में इरशाद है, सूरह माइदा 5 आयत नंबर 8 कि ए ईमान लाने वालों, खुदा की खुशनुदी के लिए इंसाफ के साथ गवाही देने पर तैयार हो जाओ। तुम्हें किसी कबीले की अदावत इस जुर्म में ना फंसवा दे कि तुम ना इंसाफ़ी करने लगो। खबरदार, तुम बल्कि हर हाल में इंसाफ़ ही करो। जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे ज़रूर जानता है। इस आयत शरीफा में यह हुक्म मौजूद है कि गवाही सिर्फ खुशनुदी खुदा के लिए होनी चाहिए और किसी किस्म की दुश्मनी हक गोई की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। एक और जगह पर इरशाद है कि वाक़ीमु शहादत लिल्लाह, सूरह तलाक 65 आयत नंबर 3, और खुदा ही के लिए तुम ठीक ठीक गवाही दिया करो। सच्ची गवाही छुपाने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स गवाही को छुपाएगा क़यामत के दिन उसका गोश्त काट कर खुदा सब लोगों के सामने उसे हुक्म देगा कि वो अपना गोश्त खुद खाए। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि गवाही छुपाने की मज़म्मत में आने वाली आयत में फ़इन्नहु इस्मा क़ल्बहु से मुराद काफ़िरुन क़ल्बहु, यानी जो शख्स गवाही छुपाता है उसका दिल काफिर हो जाता है, यानी उसके दिल में कुफ्र होता है। इमाम अलैहिस्सलाम का ये भी इरशाद है कि वसाइल शिया में है, जो शख्स गवाही देने से फिर जाए या सिरे से गवाही छुपा ले तो खुदावंद ताला क़यामत के दिन सब लोगों के सामने उसका गोश्त खुद उसी को खिलवाएगा, और ऐसा शख्स जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपनी ज़बान दांतों से काट रहा होगा। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुमसे गवाही मांगी जाए तो गवाही ज़रूर दो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल यक़ूलु इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तवद्दू वल अमानाति इला अहलिहा, सूरह निसा आयत 58। इसलिए कि खुदा अज़्ज़ा व जल फरमाता है, बेशक खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल लोगों तक पहुंचा दो। गवाही खुद एक अमानत है। इसके अलावा खुदा ताला ये भी फरमाता है, सूरह बकरा 2 आयत 140 में है कि वमन अज़लमा मिम्मन कतमा शहादता इंदहु मिनल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास खुदा की तरफदारी में गवाही मौजूद हो लेकिन वो इसको छुपा दे। वसाइल शिया तफसीर अली इब्न अबी इब्राहिम कुम्मी में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये कौल नकल है कि जो शख्स कोई गवाही अपने पास रखता है तो उसे चाहिए कि वो उससे ज़ाहिर कर दे। जब उससे गवाही तलब की जाएगी तो वो बता दे, किसी की मलामत से न डरे, अपना अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा बहरहाल अंजाम दे। क्या गवाह बनना वाजिब है? जब कोई मुसलमान अपने दीनी भाई से ख्वाहिश करता है कि वो उसका साथ दे और गवाही के लिए शरई अदालत में हाजिर हो जाए या किसी मामले में गवाह बन जाए ताकि आइंदा अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो गवाही दे सके, तो आया शरन उसकी ये ख्वाहिश पूरी करना वाजिब है या नहीं? फुक़हा व मुज्तहिदीन के दरमियान मशहूर तो यही है कि गवाही देने पर या किसी मामले का गवाह बन जाने पर आमादा हो जाना
वाजिब है। खुदावंद ताला खुद हुक्म फरमाता है, सूरह बकर 2 आयत नंबर 282 में है कि और अपने लोगों में से जिन लोगों को तुम गवाही के लिए पसंद करो तो कम से कम 2 मर्दों की गवाही करा लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो कम से कम 1 मर्द और 2 औरतें, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भूल जाएगी तो वो दूसरी को याद दिला देगी। और जब गवाह बुलाए जाएं तो उन्हें गवाही के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। सफ़ा नंबर 36। हशाम कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह बकरा में है, वला याबु शुहदा इज़ा मा दो, और जब गवाह बुलाए जाएं तो उन्हें गवाही के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। इससे मुराद ये कि गवाह बनने के लिए बुलाए जाएं है। काला कब्ल शहादा, यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असली शरई हाकिम के पास गवाही देने से कब्ल की गवाही मुराद है। इस आयत के बाद वाली आयत में वला तख्तुमू शहादा से मुराद है कि हाकिम शरई के पास गवाही को मत छुपाओ। बहुत सी रवायतों में आया कि गवाह बन जाना वाजिब है। मसलन मोहम्मद बिन फजील ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में जब पूछा, सूरह बकर की आयत के जब गवाहों को बुलाया जाए तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए। सूरह बकर 2 आयत नंबर 282। तो उन्होंने मायने पूछे तो वसाल शिया गवाही के अबवाब बाब 1 में है कि उन्होंने बताया कि जब कोई शख्स तुमको किसी कर्ज़े या किसी हक़ के सिलसिले में गवाह बनने के खातिर बुलाए तो तुमको इतनी छूट नहीं है कि इससे लापरवाही करो। जब खुदावंद ताला ने सूरह बकरा की आयत 282 में हाकिम शरा के सामने गवाही देने को वाजिब करार दिया है तो उसका लाजमा ये कि आदमी पहले गवाह बन चुका हो। जब आदमी किसी मामले में गवाह का किरदार अदा कर चुका हो तो तब कहीं जाकर वो अदालत में गवाही दे सकता है। इसके अलावा जब गवाह बनाने का हुक्म है तो माकूल नहीं है कि एक शख्स पर वाजिब हो कि वो दूसरे को गवाह बनने के लिए कहे, लेकिन दूसरे पर गवाह बनना वाजिब नहीं। वो लोग जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 4 किस्म के लोगों की दुआ मुस्तजाब नहीं होती। नंबर 1, ऐसा शख्स जो हाथ पर हाथ धरे अपने घर में बैठा रहे, कमाने की कोशिश ना करे, दुआ करता रहे, खुदाया मुझे रोज़ी दे। ऐसे शख्स को जवाब दिया जाता है कि क्या हमने तुझे तलबे रिज़्क में कोशिश करने का हुक्म नहीं दिया था। नंबर 2, ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के लिए बदुआ करे, उससे कह दिया जाता कि आया कि ये मसला हमने तेरे अख्तियार में नहीं दे दिया था कि अगर ऐसी बीवी नहीं चाहता तो इससे रिश्ता अज़वाज से आज़ाद कर दे। नंबर 3, ऐसा शख्स जिसका कुछ माल था लेकिन उसने इसराफ किया, बेहुदा कामों में ज़ाया कर डाला, अब अगर वो दुआ करेगा खुदाया मुझे रोज़ी दे तो कह दिया जाता है आया हमने तुझे एतदाल से खर्च करने का हुक्म नहीं दिया था। नंबर 4, और ऐसा शख्स जो अपना कुछ माल दूसरे को कर्ज दे लेकिन इस मामले पर किसी को गवाह न बना, ऐसी सूरत में अगर कर्जदार शख्स इनकार कर दे तो उसकी दुआ के जवाब में कहा जाता है कि क्या हमने तुम्हें गवाह बनाने का हुक्म नहीं दिया था। किताब इद्दतुद्दाई। इस बिना पर जब कोई आदमी किसी से गवाह बनने की दरख्वास्त करे तो इस पर वाजिब है कि वो गवाह बन जाए। अगरचे गवाही है कि उसे कहीं जाना भी पड़े उसके लिए, इस पर वाजिब है कि वो लापरवाही ना करे और तमाम अहम बातों पर तवज्जो दे। देखी और सुनी हुई तमाम बातों को ज़हन नशीन करे या अपने पास लिख कर महफूज रखे ताकि बवक्त ज़रूरत या गवाही देते वक्त कोई भूल या इश्तिबाह ना हो जाए और यकीन के साथ वो हकीकत बता सके। गवाही देना वाजिब और उसका छुपाना हराम। कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी की दरख्वास्त के बगैर खुद अपनी ख्वाहिश के बगैर ही खौफ गवाह बन बैठता है। मसलन ये होता है कि वो गुजरते वक्त किसी चीज़ को देख ले या कोई बात सुन ले, बाद में अगर उससे गवाही तलब की जाए तो उसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि अगर वो गवाही दे दे तो किसी मुसलमान को वो नुकसान से बचा सकेगा या उसे उसका हक़ मिल जाएगा, जबकि अगर गवाही ना दे तो इस मुसलमान को ज़रर पहुँचेगा या उसे उसका हक़ मिल जाएगा। जब अगर गवाही ना दे तो उस मुसलमान को नुकसान पहुँचेगा या उसका हक़ हासिल ना होगा। ऐसी सूरत में गवाही देना वाजिब हो जाता है। बल्कि अगर इस शख्स को गवाह पहचानता ना भी हो जो कि हक़ पर हो या भूल गया हो, तब भी वाजिब है कि वो ख़ुद को शरई काज़ी के पास गवाह के तौर पर पेश करे और जो कुछ देखा सुना है वो बता दे। ऐसी सूरत में जबकि किसी मुसलमान का हक़ ज़ाया हो रहा हो, उसे ज़रर पहुँच रहा हो, सकूत इख्तियार करना हराम है। मज़लूम की मदद करना और ज़ालिम को जुल्म से रोकना अगर मुमकिन हो सके तो वाजिब है। सफ़ा नंबर 37। लेकिन अगर गवाही ना देने और सकूत इख्तियार करने की सूरत में किसी मुसलमान का हक़ ज़ाया ना होता हो या उसे ज़रर ना पहुँचता हो तो गवाही देना वाजिब नहीं है। ऐसी सूरत में अगर उसे कोई
गवाही देने के लिए कहा भी जाए तो वो गवाही देने से इनकार कर सकता है, इसलिए कि उसको बाकायदा गवाह नहीं बनाया गया था। अब गवाही देने से किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से सही रवायत नकल करते हुए कहते हैं कि वसाइल शिया गवाही के अबवाब बाब नंबर 5 में है, यानी अगर आदमी कोई गवाही सुन ले लेकिन उसे गवाह ना बनाया गया हो तो उसकी मर्जी है कि चाहे तो गवाही दे दे और चाहे तो सबूत इख्तियार करे। जिस बात पर यकीन है उसकी गवाही दो। गवाह को गवाही के तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह तवज्जो देनी चाहिए और गवाही देने का मौका आए तो सिर्फ उन्हीं बातों की गवाही देनी चाहिए जिन पर उसे यकीन है। ऐसी बातें गवाही में नहीं पेश कर देनी चाहिए जो उसने खुद ना सुनी हो, जिन्हें उसने अपनी आंखों से ना देखा हो। जिस तरह के खुद हदीस में है कि गवाही की बात सूरज की जैसी रोशन और वाज़िया होनी चाहिए। जब सच्ची गवाही से किसी पर जुल्म हो रहा, ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर गवाही दे देने से किसी मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त या खुद गवाह की जान, माल या इज़्ज़त को ख़तरा लाहक नहीं होना चाहिए। गवाही छुपाना इसलिए हराम है और गवाही देना इसलिए वाजिब है ताकि माशरे में अदल इंसाफ कायम रहे और माशरे का निज़ाम सही रविश पे चलता रहे, जुल्म का खात्मा हो, ज़ालिम को सज़ा मिले, हकदार को उसका हक मिले। लेकिन जब खुद गवाही देना जुल्म का बाइस बन रहा हो तो ऐसी गवाही को छुपा लेना वाजिब है। मसलन आदमी जानता है कि अगर जालिम के खिलाफ वो गवाही दे देगा तो बाद में वो इसका माल लूट लेगा या ईज़ाएं देगा या इसके किसी अजीज़ रिश्तेदार पर जुल्म कर बैठेगा। ऐसी सूरत में गवाही छुपा लेना वाजिब है। इसी तरह अगर आदमी देख रहा हो कि कर्जदार कर्ज में डूबा हुआ है और अदा नहीं कर सकता और ना ही अपने मुफलिस होने को साबित कर सकता है, दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा है कि कर्ज देने वाला शख्स मोहलत देने पर तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में गवाही दे देना कि ये इसका कर्जदार है, बेचारा कर्जदार पर जुल्म हो जाएगा, बस यहाँ गवाही छुपा लेना वाजिब है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वसाइल शिया में कि तुम अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे कि गवाही देने में खुद तुम्हें अपने या अपने वालिदैन, अपने अइज़ा व अक़रबा के ख़िलाफ़ कुछ कहना पड़े, लेकिन बहरहाल तुम्हें अपने दीनी भाई को गवाही छुपाकर नुकसान देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे दीनी भाई को नुकसान पहुंचने का ख़दशा हो रहा हो तो गवाही ना दो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को दाऊद बिन अस्सैन रवायत करते हैं कि उन्होंने इमाम को ये कहते सुना कि खुदा के लिए लिल्लाह फ़ी अल्लाह गवाही दिया करो, और अगरचे वालिदैन और बेटे के ख़िलाफ़ कुछ कहना पड़े लेकिन अपने दीनी भाई के ख़िलाफ़ ज़ैयर की खातिर गवाही ना दो। रावी कहते हैं यानी ज़वाद ये रुए। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा ज़ैयर क्या चीज़ है, ये जवाब दिया कि ये उस वक्त है जब कोई हक रखने वाला शख्स अपना हक हासिल करने के लिए खुदा और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ जुल्म पर उतर आए। वसाइल शिया में कि इसकी मिसाल ये कि एक शख्स का कर्जा दूसरे शख्स की गर्दन पर हो लेकिन वो दूसरा शख्स तंगी में हो। खुदा ताला ने ऐसी सूरत में उसको आसूदा हाल होने तक की मोहलत देने का हुक्म दिया है। फरमाया है कि फ़नाज़िरातु इला मैसिरती, सूरह बकरा 3 आयत 280। इसके बावजूद कर्ज देने वाला शख्स तुमसे गवाही देने को है। अब चूँकि तुम कर्जदार शख्स की तंगदस्ती से वाकिफ़ हो इसलिए तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम गवाही दे दो कि इसने कर्ज लिया है। सफ़ा नंबर 38। इमाम मूसा काज़िम से एक रिवायत है, मैंने इमाम से मोहम्मद इब्ने कासिम इब्ने फ़ज़ील ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करते हुए कहा है कि मैंने इमाम से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में एक शख्स है जो आपके एक दुश्मन का कर्ज लिए हुए, वो शख्स आपके इस चाहने वाले पर सख्ती करना चाहता है और जेल में भेज देना चाहता है। खुदा जानता है कि उसके पास कर्ज अदा करने की रकम नहीं है, ना ही वो उसे अदा करने पर फ़िलहाल कादिर है। उसके पास अपनी तंगदस्ती साबित करने के लिए बैना दो आदिल आदमी की गवाही भी नहीं है। आया ऐसी सूरत में वो अपनी तंगदस्ती साबित करने के लिए और इस परेशानी को आसूदा हाली हो जाने तक के लिए अपने ऊपर से हटाने के लिए कसम खा सकता है? और अगर आपके चाहने वालों में से कुछ गवाह इस कर्जदार के ख़िलाफ़ ऐसे भी हों जो इसकी तंगदस्ती से वाकिफ़ हों तो क्या उनके लिए जायज़ है कि उसके ख़िलाफ़ गवाही दे दें कि इसने कर्ज़ लिया था?
تو یہ کافی اور تہذیب گواہی کے باب میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس قرض دار پر ظلم کا قصد کریں جب گواہی دینے سے ضرر پہنچے۔ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر گواہی دینے کے سبب سے گواہ کو یا کسی مسلمان کو ضرر پہنچتا ہو تو گواہی دینا حرام ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب کہ وہ ضرر ظلم کی حد میں آتا اور بیجا ہو، بس اگر ضرر کا آدمی مستحق ہو اور عدالت کا تقاضا ہو کہ اس کو وہ ضرر پہنچے تو گواہی دینا پھر بھی واجب رہتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے کوئی جرم کیا، اب آدمی اس جرم کا گواہ ہے، میں اس لیے کہ اس گواہی کو چھپا نہیں سکتا کہ گواہی دے دی تو آدمی دیا ہوا قرض واپس مانگ لے گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ مجرم کو شرعی طور پر سزا ملنی چاہیے اگرچہ کہ گواہ کو مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اگر گواہ واقعی ایسا قرض دار ہے جو قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ بینہ یعنی دو عادل آدمیوں کی گواہی یا قسم کے ذریعے اپنی تنگ دستی ثابت کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر مجرم کا جرم گواہ آنے پر ضرر سے چھوٹ رہا ہو یعنی گواہ کو حد سے زیادہ زحمت، پریشانی یا جان کا خطرہ لاحق ہو تو وہ یہ گواہی چھپانے کے لیے ایک معقول عذر ہے۔